آزادی ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک، بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کے بعد وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے اموات جو ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ بلوچستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس طرح جمعیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے، تو کبھی تردید آ جاتا ہے، تو کبھی بات چیت کا جو ہے بات چیت کے حوالے سے کہ پیش رفت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو ان دو موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سعید سربازی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سعید سربازی، بلوچستان میں جو اب پورے ملک میں یہ جو سیلاب آیا، بہت بڑا بارش ہوئی اور اس کے بعد سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہیاں مچائی، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی توجہ ہے اس وقت پاکستان میں اسی سیلاب کے حوالے سے۔ ہم سیاست میں نہیں جاتے کہ ایک سیاست اور ہو رہی ہے اسلام آباد کی طرف، لیکن اصل مسئلہ جینون جو انسانی بحران کا ہے اس سیلاب کا ہے اس وقت۔ بلوچستان کا ہم ذکر کریں گے کہ بلوچستان میں تباہی اور اموات اور بیماریاں، اس حوالے سے ہم سعید سربازی سے بات کریں گے۔ سعید، بلوچستان میں حالیہ سیلاب اور سیلاب سے تباہ کاریاں، بیماریاں اور اموات کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملہ؟ شکریہ شاہنواز، بہت اچھے ٹاپک پہ آپ نے جو ہے آج یہ پروگرام کیا ہے۔ اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین صورتحال کا سامنا بلوچستان کے عوام کو نہیں ہوا ہے۔ اور گزشتہ 3 دہائیوں کے بعد اس وقت جو سیویریٹی ہے، خاص کر ہم دیکھتے ہیں جس پہ جانی، مالی اور انفراسٹرکچر جس طرح سے تباہ ہوا۔ ویسے بھی ہم اگر دیکھیں بلوچستان پاورٹی میں اور انفراسٹرکچر میں برائے نام وہاں پہ سڑکیں ہیں، برائے نام روڈ ہیں، اور برائے نام، اور وہاں پر زیادہ تر جو بیچارے لوگ رہتے ہیں وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی سیویریٹی اتنی ہے کہ میڈیا میں اس طرح سے خبریں نہیں آ رہی، حالانکہ سندھ میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سندھ کی تباہی سے زیادہ بلوچستان میں تباہی ہوئی ہے۔ وہ آپ اس کی مثال یوں دیکھیں کہ گرین فرٹائل لینڈ جو بلوچستان کا ہے، وہ نصیر آباد بیلٹ ہے، وہ پورا تباہ ہو چکا ہے۔ جل مکسی کے قریب یہ پورا ایریا، یہ آپ کا ڈیرہ بگٹی سے لے کر بولان، اور آپ کا یہ جو ہے بیلا، پورا بیلا سے لے کر ہب سے لے کر اگر ہم کوئٹہ تک جائیں تو 12 پل جو تھے، جو بالکل جو برج تھے، وہ سب ٹوٹ گئے، اور لوگوں کو سپلائی لائن لوگوں کی منقطع ہو چکی ہے۔ اور سندھ اور بلوچستان کا جو ایک پل ہے RCD ہائی وے، کراچی کو ملانے والی جو پل ہے RCD ہائی وے، وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اور دلچسپ بات ایک شاہنواز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پل کے نیچے ایک مین میڈ، لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت، اور مارکیٹ کے لوگوں نے، ہب کے مارکیٹ کے لوگوں نے چندہ کر کے وہ روڈ بنایا ہے، اور BNR نے وہاں ڈوزر دیے ہیں، جو کچھ وہاں پہ دیے، لیکن لوگوں نے یہاں پر المیہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ کراچی کو ملانے والی سڑک، کوسٹل ہائی وے کو، اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں جہاں پوری سپلائی لائن جاتی ہے بلوچستان کے لوگوں کی زندگی کا، دوائیاں وہاں پر، فوڈ سپلائی وہاں پر، پیٹرول، جو بھی چیزیں ہیں، وہ المیہ ہے کہ وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اور سندھ سے اگر ہم آئیں، شاداد کوٹ اور بولان سے جو پنجاب کو کنیکٹ کرتا ہے، اس وقت بلوچستان جو ہے زمینی طور پر ابھی بھی سیلاب کو ختم کٹ چکا ہے، کہ وہاں پر جو ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ تو انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی نا، کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ناظرین سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یقیناً مالی نقصانات ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جانی نقصانات سب سے پہلے ترجیح ہوتی ہے کہ انسانی جانوں کو بچانا، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بیشتر ممالک، اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اور دیگر ممالک کے نمائندگان نے بھی یہاں پر وزٹ کیے، دورے کیے اور اعلانات بڑے بڑے کیے۔ تو بلوچستان میں اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں وبائی امراض پھوٹ پڑ چکے ہیں۔ اس وقت جو ہے لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے، گندے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات
दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इस वक्त पोजीशन ये है वाज़ेह तौर पर। तो सईद, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हम एक बात वाज़ेह कर दीजिए कि जब नून लीग की हुकूमत बनी 2013 के दौर में, तो उस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीह ये थी कि हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा रकम रखेंगे बजट में, ताकि ये दोनों सेक्टर में ज़्यादा काम हो। अलमिया ये है कि आज भी बलूचिस्तान में छोटी बीमारी के इलाज के लिए भी लोग शहर कराची का रुख करते हैं। सईद, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो मैंने कहा अमराज फूट पड़े वबाई, इस हवाले से सेहत के इकदाम। इस वक्त देखें, जो सेहत के हवाले से बात है, वो जो आपने खुद अपनी बात में, सवाल में ये बात कह दी थी कि सैलाब से पहले भी लोग कराची और दूसरी जगहों पे जाके, कोयटा में बर्डन है, कराची के हॉस्पिटल सब में चले जाएं आप, वैसे भी जो है वो कराची के हॉस्पिटल में तो बलूचिस्तान से लोग आते हैं मर्ज के लिए, ईरान से, इवन से लोग आते हैं। मसला, असल बात यह है कि वहाँ पर पूरी जो फसल थी उनकी, वो तबाह हो चुकी है। हेल्थ के अलावा फसल का ये आलम है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन कंपनसेशन किसको दे रहे हैं? जितनी ज़मीनें हैं ज़्यादातर मालिकान ने उनको ठेके पे दी हुई हैं लोगों को, और वो मालिकान ने उनसे पैसे ले लिए हैं अपने क्रॉप के, जो भी उन बनता है, लेकिन असल जो इफेक्टी हैं वो भी पैसे दे रहे हैं मालिकान को। वो जो बेचारा ठेकेदार है जिसने मेहनत की और जिसने सारा खर्चा किया, उसको मुझे नहीं लगता कि पैसे मिले। और दूसरी एक ये मैं कहता हूँ कि सही मैं कहता हूँ कि जो इंसानी बुहरान का खदशा इंसानी है, जो बीमारियां फैल रही हैं, जो बच्चे मुतासर है, खवातीन मुतासर वहां हैं, पर अमराज हुई हैं। वहां पर सूरत-ए-हाल मैं इसी आगे बात करना चाहता जी। हूं कि वहां पर कुछ एनजीओज ने एक तो ये मसला है कि आपको एनओसी लेना पड़ता है वहां डीसी से, एसी से जाने के लिए। कुछ एनजीओज ने वहां पर बगैर परमिशन के कुछ इलाकों में गए, लेकिन उनको वहां पर बाकायदा उनको रोका गया। और वहां पर वो कहते हैं, वो जो इदारे वहां पर काम करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें दो, ताकि हेल्थ की जो मेडिसिन है या दूसरी चीजें हैं कि आप हमारे जरिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि वहाँ पर एनजीओज को फ्रीली काम भी करने नहीं दिया जाता। और दूसरा जो वबाई अमराज है वहाँ पर, खासकर जिल्द की बीमारियां हैं, वहाँ पर डेंगी है, वहाँ पर गैस्ट्रो की शक्ल में है, और पीने का पानी वहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। साफ पानी, असल जो ये जो आलूदा पानी आलूदा पानी की वजह से। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर टोटली लोगों को बीमारियों के अलावा उनको पहुंचने में भी कराची में जो कई घंटे लगते थे वो दिनों में शुमार हो रहे हैं। अब जो है ना, लोग जो है ना वहाँ पर फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है, उनको जो है फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है इनको रेस्क्यू करे। हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, वो चंद इलाकों में फोटो सेशन होता है, उसके बाद जो है वो फिर वो नजर नहीं आते। और खासकर मैं एक आप बात समझते हैं कि विजिट दौरा करने के बाद इकदाम आपको दिखाई फॉलो अप नहीं होता है कि वो अब यूनिसेफ ने बहुत से इलाकों में अपनी मदद आपको, मतलब उन्होंने फंडिंग करके टेंट। अब सबसे जो दूसरी एक बात है जिसको हम भूल गए, स्कूल एजुकेशन टोटली वो वहां तो पर डैमेज हो मतलब चुका देखिए, है। एक डिजास्टर आता है, बड़ी तबाही। मैंने पहले कहा कि बड़ी बच्चे तबाही जो है, है स्कूलों तो में, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जिस तरह का बड़ी तबाही आई हुई है, लेकिन मसला यहाँ पर अब इस वक्त इंसानी जानों को बचाना, फिर बहाली के काम, बिल्कुल क्योंकि ये एक बड़ी तबाही है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द, अल्लाह ना करे बहुत कि बहुत बड़ा जो बहुत है बड़ा टास्क है रिहेबिलिटेशन। और ये इसमें इस तमाम पर तर चीजें हैं कि ना, लोग देखो ना, माशी तौर पर भी अगर आप किसी बंदे को कत्ल करना चाहें तो उनको कत्ल करने, माशी अगर कत्ल करेंगे तो वो एक मर्डर हो जाएगा उसका। जी। उसके अलावा उसके साथ जो मसले हैं, बच्चे स्कूलों में भी नहीं जा रहे हैं, तमाम तर स्कूलों में, बेला के आप देखें, बोलान है, डेरा बुगटी है, नसीराबाद है, या इवन मूसा खेल है, पश्तून इलाके हैं, या अनाओड़क, इवन कोयटा के अनाओड़क भी टोटली जो है वहां पर भी डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। तो इस तबाही को तो हंगामी तौर पर जो है, इसको तो हाईलाइट भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब बलूचिस्तान में सैलाब आया तो हमारे पूरा नेशनल मीडिया जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है इन चक्करों में लगी हुई थी कि सियासी के आर्मी चीफ कौन आएगा, या जो है दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑडियो लीक, सारी चीजें आना शुरू हो गए इस पर, जो है इंसानी अलमे पे काफी दिनों के बाद फिर मीडिया को ख्याल आया कि यार बलूचिस्तान भी है, कि वहां पर लोग जो है काफी प्रेशराइज हुआ। ये सोशल मीडिया की वजह से, ये आप जैसे डिजिटल आजादी, डिजिटल और रीजनल जो पेपर्स हैं, इनकी वजह से वहां पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ
پھر نیشنل میڈیا نے جا کر ان علاقوں کو فوکس کیا. بہت شکریہ سر. جس طرح میں نے کہا کہ آپ دیکھیے صورتحال جو ہے اس وقت، ہمیں رپورٹس مل رہے ہیں وہاں کے مقامی بندے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور یہاں جو پہنچنے والے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. تو اس لیے حکومت کو سب سے پہلے اقدامات اٹھانے چاہیے انسانی جانوں کو بچانا، کیونکہ اب فنڈز بھی مل رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ عالمی تنظیمیں، اقوام متحدہ اور دیگر، ایشیائی ترقیاتی بینک، تو یہ تمام عالمی ادارے جو ہیں، مطلب یہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور وہ جو شفاف طریقے سے لوگوں میں پہنچنی چاہیے، نہ کہ یہاں پر کریڈیبلٹی کا اصل مسئلہ. افسوس یہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا، اب شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب دورہ کرنے گئے تو ضلعی آفیسر جو ہے نا ملوث پایا گیا کرپشن میں. لیکن شاہنواز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بھی کراچی کے لوگوں نے جس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت کراچی سے راشن جو ہے بھیجا، لڑکوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، انہوں نے ٹرکوں کے ذریعے، ان کے ذریعے جو امداد دی وہ قابل ستائش ہے. لیکن یہ ریاست کا فرض ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے. بالکل، جو ہم امید کرتے ہیں کہ اس جانب توجہ دے، خدا را صوبائی حکومت اس جانب توجہ دے اور بار بار اس کو مانیٹر کریں. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر وزراء یا وہاں منتخب نمائندگان جو ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ووٹ لینا ہوتا ہے. آپ کے ووٹرز ہیں، آپ کے لوگ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ووٹر کا بھی نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے. انسان سمجھ کر ہمدردی کی بنیاد پر ان کی جانوں کو بچایا جائے. جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ اموات ہو رہی ہے، بیماریوں میں جو ہے نا بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس پر توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پر انگلی اٹھائی جائے. دوسرے موضوع پر ہم آتے ہیں کہ جمعیت حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے. جو ذاتی طور پر میں سعید کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ آیا جمعیت حکومت کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی. لیکن جو پوزیشن ہے، جو میں رپورٹ کرتا رہا ہوں بلوچستان میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ جمعیت حکومت کا حصہ بنے گی، کیونکہ آلریڈی فرینڈلی اپوزیشن ہے وفاق میں، وہ اس وقت موجود ہے، ان کے ساتھ اتحادی ہیں. تو صوبے میں اس وقت جو مراد منسٹرز کو مل رہے ہیں تو وہی مراد اپوزیشن کو اس وقت مل رہا ہے. کوئی ایسی اپوزیشن ہندوستان میں موجود نہیں جسے مضبوط کہہ سکے کہ وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. صحیح، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جمعیت جائے گی یا بی این پی جائے گی حکومت؟ چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کے لیے، تو یہ جائیں گے اس کا؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ جائیں گے نہیں، لیکن جب حکومت جائے گی تو ایک ضرور بات اٹھے گی کہ جی ان کے دور میں کرپشن ہوئی، ہم تو اپوزیشن میں تھے. صحیح آپ کیا کہیں گے؟ شاہنواز آپ نے اپنی سوال کے اندر ہی خود ہی جواب دے دیا آپ ہے تجزیہ کر کہ رہے ہیں. مطلب مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ کل تو آج بلکہ سب جگہ یہ خبر چھپ چکی ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. انہوں نے ڈیمانڈز جو تھے فلفل نہیں ہوئے. ان کی جو میٹنگ تھی وہ فیل ہو گئی ہے جے یو آئی کی ان کے ساتھ. ظاہر ہے کہ جے یو آئی بھی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر حکومت کا حصہ رہی ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں کوئی اپوزیشن پارٹی وہاں پہ رہ نہیں سکتی ہے بغیر اقتدار کے، کیونکہ وہاں کے مسائل کچھ ایسے ہیں اور وہاں پر فنڈ کے بغیر یا جو ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے پی ایچ ڈی پی کے ذریعے یا ان کے ایم اے این اے ایم پی ایس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر اقتدار کے نہیں رہ سکتے. لیکن چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اب کتنے مہینے رہتے ہیں، چند مہینے رہتے ہیں، اور یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیلاب نے اس وقت جو تباہی مچائی ہوئی ہے، اور سندھ میں تو بہت سے فنڈ جو ہے سوائے کراچی کے بہت سے علاقوں کے فنڈ بھی انہوں نے فریز کر کے ڈائیورٹ کر دیے ہیں سیلاب علاقوں میں. لیکن بلوچستان سے ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں آئی، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی کہا تھا کہ کتنے 18-20 ارب روپے ہم دیں گے. اس کی بھی جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ملے نہیں ملے. اور اس وقت جو سیاسی جماعت، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ وہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن وہاں پر برائے نام ہے. ٹوٹل لوگ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. ان کو جو ہے ان کے علاقوں کے کام یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو پیسے تو مل رہے ہیں، تو وہ بجائے کہ پیچھے رہ کے جو مزے لے رہے ہیں وہ کیوں آ کے حکومت میں ان کی بدنامی ہو. تو ظاہر ہے کہ میرا اگر مضبوط اپوزیشن ہوتا تو اس وقت سیلاب کی صورتحال کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتے. اپوزیشن تو وہاں پر ہمیں کوئی ایک سنگل آپ کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی خبر ایسی بتا دیں کہ بلوچستان حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن کوئی بات کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا. لیکن وہ ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکران کے اندر
نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس وقت اپنی آرگنائزیشنل میٹرز میں انوالو ہے، تو اور باقی جو ہے ایک حق دو تحریک ہے وہ بھی جو ہے مقامی ایشوز کو لے کے چل رہی ہے. تو اس طرح سے جو ایک باضابطہ ایک اپوزیشن کا جو کردار ہے ہمیں وہاں ایک وہ مؤثر نظر آواز، مؤثر ٹھوس آواز آواز جو ہو کہ کرنا وہاں اٹھانا پر چاہیے بتائے کہ اسمبلی کے ساری اندر چیزوں کا کو. یا باہر، ایون آپ دیکھیں اسمبلی نا، سے باہر بھی اپوزیشن کا کردار اب بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ اس حالانکہ اسلام آباد میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل امداد اس وقت آ رہی ہے. اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ جو ہے ایک اپیل کی ہے، اس کا پوری فائدہ دنیا سے اٹھانا جو ہے چاہیے آپ کو، اپوزیشن کو، یا جو ہمارے لوگ ہیں وہاں ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بلوچستان کے لوگ جس مشکل میں ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ سعید سربازی صاحب، جس طرح سعید سربازی صاحب نے سیلاب کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے اس پر بھی بتایا کہ کیا اس وقت پوزیشن ہے وہاں پر، اور دوسرا حکومت کے حوالے سے کہ میں نے اپنا موقف رکھا، کیونکہ صحافی خبر کی بنیاد پر اپنا تجزیہ رکھتا ہے، اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے. تو ہم پہلے بتا چکے ہیں جو معلومات کی بنیاد ہوتی ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. تو سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اور اپوزیشن اور حکومت، صوبائی حکومت جو بلوچستان کی ہے ان کے درمیان بات چیت حکومت کے حوالے سے ہے، وہ بھی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی. اگلے پروگرام تک شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.